ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد الله يعصون الله ما أمرهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی تو بعد درود و سلام امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اسا مسلمانہ دا خاندانی نظام جو بنایا ہے، بہت ہی مربوط نظام بنایا ہے، اور اس روح زمین دی اوپر مختلف قوماں، مختلف مذاہب موجود نے۔ کسی قوم اور کسی مذہب کے اندر خاندانی نظام اتنا مربوط نہیں ہے جتنا کہ دین اسلام دے پیروکار جڑے لوگ نے، دین اسلام دی اتباع کرن والے لوگ نے، انہاں دا اللہ رب العالمین نے ایک خاندانی بہترین ایک نظام بنایا ہے، اور پھر اس نظام کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ اس نظام نو اللہ رب العالمین نے خاوند اور بیوی ان دونوں دی ذمہ داری الگ الگ بیان کیتی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف دے تحت جو ہے دونوں دی ذمہ داری ہے، خاوند دی بھی ذمہ داری، بیوی دی بھی ذمہ داری۔ خاوند دی ذمہ داری الگ، بیوی دی ذمہ داری الگ، لیکن اس ذمہ داری دے اندر کسی اور مذہب یا تہذیب دے اندر تہانوں یہ بات ذمہ داری نہیں ملے گی۔ کسی اور مذہب دے اندر چلے جاؤ، صرف اور صرف جو ہے مذہب اسلام دے اندر اور شریعت نے اس دے اندر تہانوں یہ ذمہ داری ملے گی، اور پھر اس دے اندر ایک حد تک ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے لوگ نے جنہاں دے اوتے ذمہ داری اس وقت تک عائد نہیں ہوندی جب تک کہ اس نو شریعت قوانین اس نو اجازت نہ دے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، رفع قلم ثلاث، تین ایسے لوگ نے جنہاں دوت رفع قلم، انہاں تو قلم اٹھائی جاندی ہے، یعنی کہ انہاں دا گناہ نہیں لکھیا جاندہ، انہاں دا گناہ شمار نہیں کیتا جاندہ۔ اور تین قسم دے کڑے لوگ نے فرمایا، ان النائم حتی یستیقنا، ایک او شخص ہے کہ جو سویا ہویا ہو اور ستے حالت دے اندر اگر کوئی اس دے کول کوئی غلطی یا اس طرح دی ہو جائے، اس دا ادھے قلم جو ہے نا اٹھا لی جاتی ہے، اس دا گناہ نہیں لکھیا جاتا۔ اگر وہ بندہ بیداری کی عالم دے اندر کوئی غلطی اور گناہ کرے گا، اس دا گناہ جو ہے اس دے اندر شمار ہوئے گا۔ دوسرا فرمایا کہ وہ بچہ جو شیر خواہ بچہ، یعنی کہ جو بچہ بلوغت تک نہیں پہنچیا، بالغ ہونے تو پہلا، شعور آنے تو پہلا اگر کوئی اس دے کول غلطی، کوئی گناہ یا اس طرح کر جاندہ ہے، اس دے قلم نہیں لکھی، قلم دے نال لکھا نہیں جائے گا بلکہ اٹھا لی جائے گی، اس دا یعنی کہ گناہ نہیں وہ دے ذمہ آئے گا۔ جس وقت شعور دے اندر آ جائے گا، بلوغت نو پہنچے گا، تو اس وقت کیا ہوئے گا؟ اس وقت پھر وہ گنہگاراں دے اندر شمار ہوئے گا، اس نو گناہ دے اندر لکھیا جائے گا۔ تو محترم بھائیو، اولاد ہے، یہ اللہ رب العالمین دی طرف ایک بہت بڑا انعام ہے اور نعمت ہے۔ اس انعام، اس نعمت دی تربیت
کیسے کرنی ہے، کیونکہ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس حدیث بیان کرنے تو پہلا میں ایک اور بھی بات آپ لوگوں دے ذہن نشین کر دیا۔ دنیا دی ایک لذت ہے، اور اس لذت نو حاصل کرنے واسطے انسان جو بھی کچھ کرتا ہے بس وہ دنیا دی حد تک ہی ہے۔ اور جمعے دے قوانین تساں احباب نے پہلے بھی سماعت کر لے ہوں گے، کیونکہ ایک عنوان جمعے دے حوالے نال تہاڈے گوشت گزار کیتا گیا سی کہ اے تھوڑی سی تپش، تھوڑی سی گرمی ہے اور تھوڑی سی سردی ہے جو سردی برداشت نہیں کیتی جاندی، اور اس سردی نو کور کرنے واسطے ایک گرمی دی تپش لین واسطے اسی خطیب تو بہت زیادہ دور بیٹھ جانے ہیں اور اتنا ہی ثواب تو بھی محروم ہو جانے ہیں۔ شخص آیا ہے، گھر سے نہایا، غسل کیتا ہے، خوشبو عمدہ لباس پہنے اور گھر سے چل کے آیا ہے، ثواب دی نیت نال اذان تو پہلے آیا ہے، لیکن وہ بیٹھ گیا ہے وہ پیچھے دھوپ کے اندر اور خطیب کے قریب نہیں بیٹھا اور توجہ سے اس نے جمعہ نہیں سنے، اس کے جمعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سہولتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، چادریں لے کے آؤ، جیکٹ پہن کے آؤ، ٹوپی لے کے آؤ، کمبل لے کے آؤ، لیکن خطیب کے قریب بیٹھنا بہت زیادہ ثواب ہے، اور توجہ سے اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے، میں بیان کروں، امید ہے کہ آئندہ اس طرح کے لوگ دور نہیں بیٹھیں گے۔ فرمایا کہ جو خاموشی کے ساتھ عمدہ لباس پہن کے خطیب کے قریب بیٹھ کے توجہ کے ساتھ جمعہ سندا ہے، فرمایا اس نے اتنا ثواب ہے کہ 1 سال نفلی روزے رکھنے کا اور 1 سال نفل پڑھنے کا اس نے ثواب ملتا ہے، اس جتنا ثواب ملے گا۔ تو کتنی بد نصیبی ہے۔ تو بہرحال آئیے توجہ کریے، صحیح البخاری 8931 حدیث نمبر ہے۔ فرمایا کلکم عن رائی و کلکم مسئول عن رعیتی، کہ ہر ایک رائی بنایا گیا ہے، اس دی رعیت ہے، ہر بندے دی ایک رعیت ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس مسئول دے کول، اس بندے دے کول سوال کیتا جائے گا جس دی ذمہ داری ہے، اس دی رعیت دے بارے اس دے کول سوال کیتا جائے گا۔ اور فرمایا وَرَجُلٌ عَنْ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اسی طرح جو ماں اور باپ ہوئے گا انہاں دے کول انہاں دے اہل و عیال دے بارے اس دے کول سوال کیتا جائے گا کہ تو اپنے اولاد دی کیا تربیت کی ہے۔ ایک گھر خاندان ہے، خاندان کا سربراہ ہے، اس سربراہ دے کول سوال کیتا جائے گا کہ تیرے ہاتھ کی نیچے اتنے افراد رہندے سن اور اس گھر کی 4 دیواری کے اندر تیری سرپرستی کے اندر رہندے سن، تو اس نے کیا تربیت کی ہے، اس دے بارے قیامت والے دن سوال کیتا جائے۔ اسی طرح امام ہے اور امام دے کل قیامت والے دن اپنے مقتدیاں دے بارے سوال کیتا جائے گا کہ امام نے اپنے مقتدی دی اصلاح کیوں نہیں کی۔ تو بھائی اس ذمہ داری نو ختم کرنے واسطے، اس ذمہ داری نو سونپ دیا ہویا، لذت نہیں ہے، کچھ مسائل بیان کرنے ہوندے نے اور وہ مسائل آپ احباب دے گوش گزار کرنا چاہنے ہیں کہ اولاد ہے، اس اولاد کا سوال کیتا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ پھر کل جو ہے قیامت والے دن کس طرح تسی جواب دیو گے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر۔ آئیے قرآن مجید سنیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ
رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مومنو، کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ نو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال نو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ کو انفسکم و اہلیکم نارا، اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن، جس آگ دا بالن انسان ہے اور پتھر ہے۔ کس نو بچاؤ؟ اپنی اولاد نو۔ اس اولاد نو بچانے واسطے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے۔ ماں باپ، کوئی بھی دنیا دے اندر ایسا ماں باپ نہیں ہے کہ جڑا ماں باپ اپنے بچے دے پیر دے وچ کنڈا چبھیا ہویا بھی برداشت کر سکے، ایک ذرہ بھر بھی اس کی تکلیف نو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انگلی اٹھا کے اس کے بیٹے کی طرف انگلی اٹھائے تو یقیناً وہ لڑائی کرنے تک تیار ہو جائے گا، لیکن وہ بیٹے دی بے عزتی، بیٹے دی تکلیف وہ کدی نہیں برداشت کرے گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی تکلیف کو ماں باپ نہیں برداشت کر سکتا اور بیٹے نو جہنم کی آگ کے اندر وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے مومنو اپنے آپ نو بچاؤ۔ اچھا، جو بندہ خود نہیں نماز پڑھے گا، خود نہیں اللہ دی عبادت کرے گا، وہ اپنی اولاد نو کیسے بچائے گا؟ وہ خود جہنم کی آگ کے، جہنم کے دلدل کے اندر وہ پھنسیا ہوا ہے، تو اپنی اولاد نو کیسے بچائے گا؟ اللہ رب العالمین تے فرما رہے قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ تو بھائی یہ ذمہ داری ہے، اپنوں کو بچانا، اپنی اولاد نو بچانا آپ دی ذمہ داری ہے۔ صرف بچے نو جنم دینا، اس کے بعد اس کو پیسے دے دینا، اسکول فیس بھر دینا، یا اس بچے دے جناب کسی ملک دے اندر بھیج دینا، یا شادی بیاہ کرنے، صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ سب تو جب شیر خواہ بچہ ہوندہ ہے، دودھ پیندہ بچہ جس وقت ہوندہ ہے، اس وقت باپ دی ذمہ داری کی وہ ذمہ داری میں بیان کر رہی ہیں۔ فرمایا کو انفسکم، اپنی اولاد دی تربیت کرو۔ باقی اولاد دا ملنا نہ ملنا یہ اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناسا ویہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ رب العالمین بادشاہ ہے، آسمان و زمینوں کی بادشاہی سلطنت اس رب العالمین دے کول ہے۔ جس رب العالمین جسے چاہے بیٹیاں بیٹیاں دے دے، جنہوں چاہے اللہ بیٹے دے دے، جنہوں چاہے کچھ بھی نہ دے، تو جنہوں چاہے ایک کی چیز رلوی بارش دے دے، وہ اللہ دی مرضی ہے۔ اگر اولاد مل جائے تو اس تو بعد پھر اولاد دی تربیت، اولاد دی ذمہ داری ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، سورۃ طور ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، جویں تسی خود ایمان دی ایمان دی اوپر چل دے ہو، جس طرح کہ خود تسی ایمان والے ہو، دیندار ہو، اسی طریقے دے نال اپنی اولاد نو بھی کرو کہ الحقنا بہم ذریتہم، جس وقت تسی دنیا تو جاؤ، تہاڈے جانے تو بعد تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے دعا کرے، تہاڈے واسطے اولاد دعا کرے۔ اور اسی طرح ہوئے اگر اولاد نو ایسی تربیت ہی نہیں دینی، دعا سکھانی ہی نہیں ہے، جس طرح کہ صحیح المسلم 10,031 نمبر حدیث، اس حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، فرمایا جس وقت انسان دنیا تو مر جاندہ ہے، دنیا تو چلے جاندہ ہے، فرمایا عملہ الا من ثلاث، اس کے 3 عمل جو ہے باقی رہ جاندے ہیں۔ باقی دنیا سے ہر چیز منقطع ہو جاندی ہے، سارے دے سارے عمال منقطع ختم ہو جاندے نے، کٹ جاندے نے،
لیکن 3 ایسے اعمال نے فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے رستے پہ نلکا لگا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، مسجد کے اندر کوئی ایسا پنکھا لگا دیا، صفیں لے کر دے دی جس کے اندر مسجد کا کوئی کام کروا دیا، جب تک یہ چلتا رہے گا اس دے دنیا تے جانے تو بعد بھی اس میں ثواب ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے بندے دے جانے تو بعد۔ دوسرے نمبر تے فرمایا ہے او علم وینتفعہ، ایسا علم جو نفع بخش ہو۔ نفع بخش کیسے؟ جس طرح کہ اسی بچیاں نو پڑھا رہے ہیں اور بچے پڑھنے تو بعد جب تک پڑھتے رہن گے، آگے پڑھاندے رہن گے، ساڈے اکاؤنٹ دے اندر نیکیاں لکھیں دیا رہن گیا۔ اور اس دے اندر اگر کوئی جس طرح کہ ساڈے مسجد انتظامی نے اہتمام کرن والے شخص نے وہ تعاون کر دینے، بچیاں دی سہولیات پوری کر دینے اور اس مسجد دے اندر ضروریات نو پوریا کر دینے، اور وہ بچے پڑھتے رہن گے، قرآن دی تلاوت افراد کرتے رہن گے، یہ تعاون کرنے والے انتظامیہ نو ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں خوش ہو کے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کریا کرو، فضول خرچی نہیں، اللہ دے رستے دے اندر جتنا ہو سکے خرچ کرو۔ اے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا ہویا کدی ضائع نہیں جائے گا۔ مسجد کی جو ضرورت ہے فوراً پوری کرو تاکہ اس تا لوگ فائدہ اٹھان گے تو ہنو ثواب ملتا رہے گا۔ 5 وقت نماز پڑھن گے تو ہنو ثواب ملتا رہے گا۔ مثال اس طرح دا ہے کہ جس بھائی نے نا ایک بھائی نو تربیت کی تھی، ترغیب دلائی، اس بھائی نے اساؤنڈ لے کے دے دیتا، کچھ تعاون کیتا۔ اچھا اس دا تعاون چلتا بھی ہے، بڑے عرصے تو چل رہی ہے، 4-5 سال تو چل رہی ہے، قرآن تلاوت ہو رہی ہے، اللہ دے رسول دی حدیثہ بیان ہے، اس واسطے صدقہ جاریہ ہے، کتنا بڑا ثواب لے رہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بڑھ چڑھ کے خرچ کریا کریں، انج نہ سمجھا کرو کہ فلاں کھا گیا فلاں۔ آگے تیسرے نمبر دے فرمایا او ولد صالح یدعو لہو، نیک صالح اولاد یدعو لہو اس واسطے دعا کرے گی، اس کی دعا کا ثواب جو ہے اس کے ماں باپ کو ملے گا۔ کتنی بڑی جامع حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر غور و فکر کرو کہ فرمایا یدعو لہو او صالح، جب باپ ہی نماز نہیں پڑھے گا تو اولاد کیسے نیک صالح بنے گا؟ اچھا باپ مسجد کے اندر نہیں آئے گا، اولاد اس دی واسطے دعا دی تربیت کہاں سے سیکھے گی؟ کیویں دعا کرے گا؟ تو لہٰذا دنیا سے گیا ہے الحقنا بہ ذریتہم وما علتناہم من عمل من شیء، اپنی اولاد نو ایسی تربیت نہیں دے کے گیا کہ میرے جانے کے بعد اولاد مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھے اور دعا کرے۔ کتنے احباب نے جنہ دے باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اتنے لوگ دیکھیں کہ جن کا سکا باپ دنیا سے فوت ہو چکا ہے اور اسی دن بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے توبہ استغفار اور اللہ سے یہ دعا نہیں کرتا اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ یہ مولوی کی ذمہ داری ہے، یہ امام مسجد کی ذمہ داری ہے کہ امام مسجد مولوی صاحب تانوں کچھ چند ایک پیسے دے تاون ایک سوٹ دے دے سان تسی دعا ساڑھے باپ واسے رو کے کرنی ہے، سانو ہوندی کوئی نہیں، سانو باپ نے سکھائی نہیں۔ اے ہوندہ ہے بچی دی تربیت نہ کرنے دا سبب، آخرت بھی برباد۔ اور حدیث سنیں توجہ کے ساتھ، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان رجل لترفعته درجۃ فی الجنہ، ایک شخص بہت ہی گنہگار ہے، دنیا سے گیا فوت ہو گیا، قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس دا درجہ بلند کر دیں گے جنت کے اندر۔ وہ بول کے کیا کہ ان لی ھذا، اے اللہ میرے کول تو کوئی نیکیاں کچھ نیک اعمال تو موجود نہیں ہیں، تو یہ کس لیے میں نے اتنا درجہ دے دیتا گیا، اتنا مقام، اتنا عہدہ، اتنا مرتبہ دے دیتا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں نے کہا کہ اے میرے فرشتے اس نے جواب دیو
کہ تو نے اپنے اولاد دی تربیت کی تھی، تیرے جانے کے بعد تیری اولاد نماز پڑھ دی رہی اور دعائیں بخشش کر دی رہی، اس کی وجہ سے تیرے درجات بلند کر دیتے گئے ہیں۔ کون بھائی ہے جو اپنی اولاد نو 5 وقت ایک کان سے کھینچ کے نماز پڑھائے؟ سکول کی فیس، سکول کا بستہ، سکول کی یونیفارم، وردی اور سکول کی جناب ٹیوشن کی فیس، سکول کی گاڑی کا اہتمام، صبح سردی بالکل دھند کے اندر بھی بچے اپنے بچے کو پکڑ کے خوب نہلا دھلا کے سکول چھوڑنے کوٹ مومن کے اندر جا رہی ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ خود بھی مسجد سے محلے کے اندر گھر کے قریب مسجد ہے وہ خود بھی مسجد میں آئے اپنی اولاد نو بھی مسجد کے اندر لائے، اتنی زحمت نہیں ہے۔ پھر بعد میں آخنے ہاں لو جی ایہی اولاد ساڑے منہ تے چپیڑا مار دیئے، ایہی اولاد سانو بھوک دیئے، کوئی انج تے دم کر دیو کہ اے اولاد سانو بھوکے نہیں، تے بھوکنا نہیں تے اور کی کرنا، بدتمیزی نہیں کرنی تے اور کیا ہے، کیونکہ اسی دین اسلام نو پس پشت رکھ دیتا ہے، دین اسلام نو سمجھے ہی نہیں ہے، دین اسلام ہے کیا چیز؟ اولاد نو تربیت نہیں دیتی۔ پرائمری بچہ پڑھے گا اس کی تربیت اور ہوگی، میڈل کراس کرے گا تربیت اور ہوئے گی، جس وقت میٹرک کر لے گا پھر وہ اپنے گھر سے نکھر جائے گا، جدو ایف اے بی اے کر لے گا پھر تو وہ اپنے آپ نو بہت ہی سمجھنے لگے جائے گا کہ یہ کوئی ایسی فضائی مخلوق ہے، میں تو وہ انسان ہاں ہی نہیں، اور پھر وہ بدتمیز ہو جائے گا۔ سکول کی تعلیم لینا قباحت نہیں ہے، سکول کی تربیت لینا قباحت بری بات نہیں ہے، لیکن اس کلچر کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کے ساتھ بھی بستہ رہنا چاہیے، تاکہ بچہ جب پڑھے والذی قال لوالدی اف لکما، کیا بولو گو قال لوالدی اف لکما، اپنے ماں باپ کو اف نہیں کہنا، اوے ابا اتنا لفظ نہیں بولنا، حتیٰ کہ اف تو مراد باپ کی موجودگی کے اندر جواب نہیں دینا، لیکن کتنے آج کل اس معاشرے کے اندر نوجوان نے باپ بوڑھا بیچارہ بیٹھا چپ کر ابا تینو وال نہیں ہوندہ بولن نو، مینو بڑا طریقہ ہے بولن دا، میں جواب دیاں کہنا، بڑا سان کھلوندہ نہیں ہے کتھے، تو میرے ابے نال ابے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پڑھیا لکھیا کوئی نہیں ہے، تو میں ہاں پڑھیا لکھیا، یہ بزتی اپنے باپ کی یہ خود کر رہی ہے، دوسرا بھائی نہیں کر رہی ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹھے ہو گنگے بان کے لگتا مزہ نہیں آ رہے، آندے ہو میں سور لا لینا، سوری سننی نے تو پھر سورا لے بڑے نے سناواں گا انشاءاللہ، چھوڑ نہیں دیتی، لیکن میرا دل کردہ ہے کہ میں تربیت کراں کہ اپنی اولاد نو اپنے واسطے آخرت دا ذریعہ نجات بناؤ۔ اللہ دی قسم ہے جس نے اپنی اولاد کو، کئی لوگ اتنے ایک تو پڑھا چھڑو نا پہ ساڑھے مرنے تو بعد ختم کول بھی پڑھ چھڑے، اے بیکھو اے تربیت ہوندی پئی کتنے کا اس دا ذہن کام کر رہی ہے، اتنے ایک تو پڑھا چھڑو جڑا ساڑھے دے فاتحہ کول بھی پڑھ چھڑے، استغفراللہ علیہ باللہ، کس طرح دا اس کا ذہن ہے؟ ایسے کیوں نہیں آخدا کہ نبی علیہ السلام دی احادیث مبارکہ پڑھاؤ، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو، جس وقت یہ پڑھے گا وَقَوَّا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اس رب کی عبادت کرنی ہے، اس رب کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ہی حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر والدین کی عزت نہیں کرے گا، والدین کی موجودگی کے اندر بلند آواز دنال بولیں گا تو سمجھنے رب کے دل کو تو نے دکھایا ہے، تکلیف دی ہے۔ رب نے جدوئی توحید بیان کی تھی، اس اپنی توحید دے ذکر دے نال نال باپ دی بھی عظمت بیان فرمائی ہے۔ آئیے آگے چلیے،
تو فرمایا اتنا درجہ، لیکن آج ساڑی ایسی اولاد ہے ہی نہیں ساڑے مرنے کے بعد دعا مانگے، ساڑے مرنے کے بعد نماز پڑھے۔ ہاں ایک کام ہے، ساڑی اولاد بڑا چنگا کام کر دیا، توجہ میرے حل کرو، توجہ ہے نا میرے حل۔ ایک کام بڑا سی سکھایا ہے، پتر میں مر جاواں تے تو 50 دیگاں ضرور پکاونی ہے، کوئی برادری گلا شکوا نہ کرے۔ اللہ دی قسم چاہ کے 50 دیگاں انہوں ایک کاکھ جتنا بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ اللہ دی قسم، اللہ دی قسم ہے، اے 50 دیگاں ایک کاکھ جتنا بھی اس نے فائدہ نہیں دیں گے، جب تک کہ جنازے والے دن بھی تیری اولاد نے نماز پڑھ کے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدیہ، یہ دعا نہیں پڑے گا، یقین اللہ دی قسم ہے، کل کیا، چلیسے کیا، سلانے کیا، شبینے کیا، فلاں ڈینگڑے جو کچھ بھی ہے، اللہ دی قسم ہے ممبر رسول تے کھڑے ہو کے کہنا اس نے فائدہ نہیں دینا۔ اولاد نو سکھاؤ، تربیت دو، کول بیٹھ کے نبی علیہ السلام تربیت دیں دے۔ آگے فرمایا اولاد نو زندگی دا حق بھی دو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ۔ جاہلیت والے جڑے لوگ سن نا، جس وقت انہاں دے گھر دے اندر بچی پیدا ہوندی تو یقیناً اس وقت انہاں دے چہرے سیاہ ہو جاندے، مرجھا جاندے، پریشان ہو جاندے۔ آج بھی مسلمان موجود نے جس کے گھر کے اندر بچی پیدا ہو جائے، اللہ دی قسم ہزاروں واقعات ویکھنے چہرے سیاہ ہو جاندے نے، مرجھا جاندے نے، اگر مبارک بات دیتی جائے تو وہ قبول ہی نہیں کرتے۔ یتوارا من القوم من سوئی ما بشر بھی ایمسکو علی ہون۔ بچی پیدا ہوندی دو کام کر دے، یا پھر قوم تو منہ چھپا کے رکھ دے تو یا پھر اس نو زندہ درگور کر چھڑ دے۔ آج بھی مسلمان ایسے موجود ہیں۔ فرمایا اللہ نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس دن قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تن کس وجہ سے قتل کیتا گیا ہے۔ یعنی کہ اولاد نو زندگی دا حق دینا چاہیے۔ اس کے اندر مفسرین لکھ دینے، جو احباب ایک بیٹی دو بیٹی تو بعد جو ہے نا آپریشن کروا دیتے ہیں، وہ قتل کے زمرے کے اندر ہیں۔ کیوں قتل؟ سورۃ بنی اسرائیل 15واں سپارہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ فرمایا کہ تسی اپنی اولاد نو اس ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو کہ بیٹی ہوگی تو جہیز کہاں سے دوں گا، بیٹی ہوئے گی جہیز میں کتھوں دیاں گا، دا وواہ کتھوں کراں گا، بیٹے ہوگے تو زمین کلا ہے تو مرلہ نہیں آئے گی، بیٹا ہوئے گا تو میں کتھوں دیاں گا۔ آندھے نے دو بچے تے دو ہی اچھے۔ اس تو بعد کیا ہے؟ آپریشن کروا دی، یہ آرٹیفیشل ہے، اس طرح لوگ کروا دیں۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے یہ اس طرح کرے گا قیامت والے دن۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ اس نے جہلیت والا کام کیتا ہے۔ کتنے مسلمان، اور خاص طور تے نا اسی ذمہ دار جڑے لوگ آنا، ساڑھے اندر یہ چیز بڑی موجود ہے، اسی آنے نہیں ڈھیر ہی لائی جانا بچیاں دی، حالانکہ اس دے اندر اے اللہ دی تخلیق ہے، اس دے اندر ہاتھ نہیں پانا چاہیے۔ لیکن نیوں دور آ گیا جس دور دے اندر آ کے بس دو تین مائیاں نے بیٹھ کے وہ انج کرا چھڑ، یہ ہو سی وہ ہو سی، اس طرح۔ ساڑھا ایک دوست ہے یقین جانا عالم دین ہے، اس کے گھر والوں کے 5 آپریشن ہوئے، ڈاکٹر نے بیزتی کی لیکن کوئی پریشانی نہ بنی، چھٹا پھر اللہ نے اس نے دے دیتا۔ جو اللہ نے اولاد دیتی، حقیقت بات ہے اللہ نے اس نے رزق دے اندر بھی اضافہ فرما دیتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور جینے دا حق دو اس نو، قتل کیوں کر دی اس نو؟ جس نے آنا ہے، جس تا زندگی دے اوپر کھانے کا پینے کا رہنے کا حق ہے، اس نو کیوں قتل کر دیو؟ تو وہی محترم بھائیو، اس طرح کا آپریشن نہیں کروانا چاہیے، نہیں کروانا چاہیے۔
ایک صحابی وہ انزال کردہ سی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انزال کرو یا نہ کرو، انزال کرو یا نہ کرو، یعنی کہ پانی باہر خارج کردہ سی، اس کا مطلب انزال ہو، تو انزال کرو یا نہ کرو، رب دی قدرت ہے، جس کو چاہے گا انزال کرن دے نال بھی اولاد پیدا ہو جائے گی، پرہیز کرنے دے نال بھی اولاد پیدا ہو جائے گی، تو وہ قادر ہے، اگر تو آپریشن کروا دیں گا پھر بھی پیدا ہو جائے گا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ انسان میری قدرت دے اندر کتنے کتنے کٹ پیس کرتا ہے، کتنی تکلیف دیندہ ہے۔ تو آئیے توجہ کریے، انوال باتیں لے کے جائیے، اور حدیث کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا پیدا ہو جائے، اس کے اوپر کچھ کام ہے جس کے اندر سب تو پہلے 7ویں دن اگر بچہ صحت مند ہے، بیمار ہے تو پھر تو مجبوری ہے، ورنہ 7ویں دن اس کا ختنہ کرنا بھی سنت ہے، اور فرمایا 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا ہے، 7ویں دن اس کے بال منڈوانے ہیں، بعض لوگ 21 بعض لوگ 11 کر دینے، میں تک کرنا 11 کرنے والا بھی نبی دی سنت، نبی دی شریعت، نبی دی حدیث تا مترادف ہے، مخالف ہے۔ نبی علیہ السلام دی سنت 7ویں دن عقیقہ کرو، کیونکہ فرمایا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے، فرمایا کہ یہ بچہ اللہ کا گروی ہوندہ ہے، اس گروی نو ختم کرنے واسطے، گروی دی وچو نکالنے واسطے بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرو، اگر مجبوری ہے، بیمار ہے کسی وجہ سے، تو فرمایا ہے کہ پھر جب ہی فرصت ملے، پیسہ نہ ہو، جب ہی فرصت، پہلی فرصت کے اندر پہلے عقیقہ کیتا جائے، اس نے گروی وچو نکالیا جائے۔ گروی تسی سمجھ دیو کسی کو کوئی چیز رکھ کے اس کو پیسے لینا، پھر دوبارہ اس نے پیسے واپس کر کے وہ چیز نو اٹھا لینا، یہ گروی ہے۔ گروی وچو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس نے نکالو، اور فرمایا کہ اس کا نام بھی 7ویں دن رکھ دو۔ نام کون سا رکھو؟ کئی دن جی پتنی کیا کیا نام رکھ دیں، میں نے وہ نام رکھنا ہے کہ جڑا نام اس پورے کرے ارض کے اندر کسی کا نام بھی نہ ہو، میں وہ نام رکھنا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نام عبداللہ یا عبد الرحمن اے نام رکھو، قیامت والے دن اللہ نے محشر کے میدان کے اندر عبداللہ یا عبد الرحمن نام کے ساتھ پکارنا ہے، تو جس وقت وہ عبداللہ ہوگا اللہ کا بندہ یا عبد الرحمن ہوئے گا تو اللہ اس کو پکارے گا، تو اللہ تو کہے گا یہ بندہ ہی میرا ہے، نسبت ہی میرے۔ تے اسی اساڑیاں جدو نا ارس لگتی ہے نا، اس تو بعد ہی ہر طرح دے ڈرامے ویکھنے شروع کر دیں، یا گوگل ریسرچنگ کرنے لگ جانے ہیں، جی گوگل تو جی اے نا کی اے نا دستے جانا، تے گوگل نو بھی جیدہ نا ہوئے نا تو وہ آندہ جنت کی خوشبو اور جنت کا پھول اس کا نام کا معنی ہے، بس وہ نام رکھ دیتا۔ تو نام وہ رکھنا چاہیے صحابہ کی صفتوں میں سے، یا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام رکھنا چاہیے، نسبت اللہ کی طرف صحابہ کے ناموں میں، نبی کے ناموں میں سے نام رکھنا ہے، یا جیسے عبد الکریم، عبد الرحمن، عبد الرشید، اس طرح کے نام رکھنے چاہیے، عبد الرحیم۔ لیکن آج کل تو جیسے جیسے ساڑیاں بیبیاں، ساڑیاں ماں بہنہ نے ٹی وی چینل تے آ گئی ہیں، موبائلہ تے آ گئی ہیں، جس معاملے لو جی نا ہی چینج ہونے شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، میں تو حیران ہو جانا۔ تو محترم بھائیو، خوبصورت نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام رکھا جائے، نام کی وجہ سے بھی کچھ بچہ اس نام کے اوپر بھی جاتا ہے، اگر نام سونا ہو تو اس کے کام بھی سونے اس طرح ہو جاتے ہیں۔ آخری حدیث فرمایا اداب اسلامی دے اندر کلو مولود یولد علی الفطرہ، بچہ جدوں ہی جس گھر کے اندر پیدا ہو، یہودی کے گھر میں ہو، عیسائی کے گھر میں ہو، مجوسی کے گھر میں ہو، مسلم کے گھر میں ہو، وہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندہ ہے، لیکن اس اسلام فطرت اسلام تے پیدا ہونے تو بعد وہ جیسے ماں باپ اس کی تربیت کرے گا وہ بچہ اسی طرح ہو جائے گا۔ یہودی کے گھر میں اسلام کی فطرت پیدا ہو، اس نے یہودی بنا دیتا، عیسائی کے گھر میں پیدا ہویا اسلام کی فطرت، اس نے عیسائی بنا دیتا، مجوسی کے گھر میں پیدا ہویا اسلام کی فطرت، مجوسی بنا دیتا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہویا تو اس نے آرٹیفیشل مسلمان ہی بننا ہے، ورنہ تربیت تو کوئی نہیں ہے نا۔ کون کون ایسا ہے شخص
جڑا رات کو بیٹھ کے سب بچوں کو اکٹھا کر کے تو نبی نوح کی کہانی، یعنی کہ جو نبی نوح علیہ السلام، قرآن کے اندر اللہ نے قصے بیان کی تھے، نبی عیسیٰ کے قصے، نبی موسیٰ علیہ السلام کے قصے، نبی ابراہیم علیہ السلام کے قصے، وہ خود نہیں کوئی نہیں پتا، اسی بچیاں نو کیا سکھانے ہیں؟ جیسی تربیت فرمایا اس کے کان کے اندر، گھر کا ماحول اسلامی بناؤ، گھر کے اندر وہ چیز چلاؤ جو بچے کے کان میں دین اسلام والی بات پہنچے۔ جس وقت ساڑھے بچیاں دینا کننا دے وچ گانے پونے نے تو سامنے ٹک ٹاکر بننا، پھر اس ٹک ٹاکر ہی پیدا ہونا تو ٹک ٹاک ہی بننا ہے، اور کچھ نہیں کرنا اس نے، اس نے پتہ ہی نہیں، نماز نہیں آئے گی، وہ روڑی کے اوپر لے کے موبائل کھڑا ہے، لیٹرین کے اندر موبائل لے کے کھڑا ہے، کیا ہے جی میں ٹک ٹاک بنا رہی ہوں، واش روم کے اندر ٹک ٹاک بنا رہی ہے جی، یہ انداز ہے۔ یہ مسلمان کا بچہ ہے جس کو صحابہ کے نام نہیں آتے، اشرا اور گلوکار اور جو ڈرامے لگتے ہیں جس دن، میرے طالب شاگرد بھی خود اس طرح دے ذکر کرتے رہتے ہیں، آج فلان ڈرامہ تے فلان ڈرامہ، میں کیا سختی کروں، ان کے والدین بھی اس سختی میں پسند ہی نہیں کرتے۔ تو 24 گھنٹے وچوں 2 گھنٹے میرے پاس ہیں صبح اور شام، باقی 22 گھنٹے تو تواڈے کول ہوندے نے نا، تو تواڈا بھی تے حق ہے نا کہ اس چیز تو انہاں بچے نو ڈرامیاں دا تو جو او ہون ایکٹنگ کرن والے ہون گے انہاں دے نام آندے ہون گے، کسی نو صحابہ اللہ دے نبی دیاں بیویاں دے نام نہیں یاد ہے، اللہ دے نبی دیاں بیویاں دے نام یاد نہیں ہیں، نبی پاک دی بیٹیاں دے نام یاد نہیں ہیں، صحابہ عشرہ مبشرہ دے نام نہیں یاد، یہ مسلمان ہے۔ نماز ترجمے دے نال لیندی، یہ مسلمان، یہ تربیت کیتی ہوئی اسی اپنے اولاد۔ تو جیسے کوکو ویسے بچے، جس طرح دی تسی تربیت کرو گے ویسے پہن گے تھپڑ، حقیقت بات ہے ویسے ہی پہن گے۔ آج بچہ اپنے والدین سے بڑھ کر، جی میرا بچہ گال نہیں مندا، حدیث سناوا، ان موضوع بڑا طویل ہے، نبی علیہ السلام کچھ اور بھی مسائل سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بچہ جس وقت 7 سال دا ہو جائے، 7 سال دا، انہوں نماز دا حکم تربیت دیو، مسجد اندر لے کے آؤ، کدی شرارتہ کرے گا، کدی پڑھے گا، کدی کچھ کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس وقت 10 سال دا ہو جائے نا، انہوں نماز آکھو پڑھو، جی نماز نہ پڑھے انہوں کوڑے مارو، اگر پھر بھی نماز نہ پڑھے نا تو دا جلہ بستر الگ کر دیو، گھرو کٹ دیو نا۔ اسی ہور کمہ تو بڑا آگ کر چھڑنے ہیں، کدی یہ کیتا ہے کہ بچہ تو نماز نہیں پڑھنی، میں تینا گال نہیں کرنی، تین میں خرچہ گڈی موٹر سائیکل نہیں دینا، تین میں سکول دے پیسے نہیں دینے، کدی نہیں جیتے۔ لگا وتے آپ پہ وڈا ہویا تو سیانا ہوئے سی، وہ وڈا جدو ہوندہ ہے ادو تو بڑھا ہو جانا ہے، پھر او دے ہاتھے لاٹی تے تیرا سیر ہوندہ، او دیاں جتیاں تیرا سیر، پھر آکے اوہو کے کر دے بے اسے، اسی بچے نو انج کر بیٹھے، پھر انج آسمان وال ویکھنا نہ تے اتر ٹیار گرنا تے نہ لکھاں چوہتر پترو میں تے رول گیاں پٹو دے بالار تے تسی اپنا خیال ضرور رکھیا۔ تو کیوں رولے ہیں؟ تو خود رولے ہیں، تو اپنی اولاد دی تربیت نہیں کی تھی، اولاد نو دین اسلام دا شعور ہی نہیں دلایا۔ کون ہے ایسا شخص جو اپنے بچیاں نو دین اسلام دے بارے، میں اتنے بچیاں تے سختی کی تھی نماز دی، تاکہ نہ ساڑھے ماں پیو آندے نے کہ اتھے آ کام کر نماز نہ پڑھ، تو آڑے کل مار کھائی، حتیٰ کہ مار کھا کھا کے بچے بول پہ، انہوں نے کہ استاد جی تو آڑے کل مار کھائیے تو یا ماں پیو کو جھڑکا لائیے۔ میں جس وقت انہاں بچیاں دی کفیت ویکھی، مسجد کھلو کے جھوٹ نہیں بولتا، بچیاں دی کفیت ویکھی، میں بچیاں کو نماز دے بارے پوچھنا ہی چھاڑ دیتا ہے۔ کتنے افسوسناک بات ہے، اللہ دی قسمیں چھوڑ دیتا ہے، مارنا چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ماں باپ الگ مار دینے اور استاد الگ مارتا ہے، استاد نماز دے پر مارتا ہے، ماں باپ اخ دینے کہ ساڑھا کام کرو، اور حقیقت منہ دیتے کہنے نے۔ تو کتنی افسوسناک بات، کتنا بڑا محلہ، اور اس محلے کے اندر ساڑھی تربیت دا نچوڑ، اور حالانکہ
چاہیدہ ایسی تربیت کرو کہ ساڑی اولاد خود بھاگ کے جائے دین اسلام دی تربیت حاصل کرنے واسطے. غسل دا طریقہ پوچھو جوانہ کول پوچھو بچیاں کول پوچھو پتہ ہی نہیں ہے, تربیت نہیں لئی. اور اس دے بارے 5 سالہ کے اندر بڑی بڑی محنت کی, ایک کورس لگایا, تربیت کی تھی, پھر صبح دے درس شروع ہوئے پڑھے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڑی ایسی تربیت ایسی ہے کہ جنہ ٹیل لگ دے مولویہ لالا ہتھی اسی بھی تیرے نہیں آنا, جو کرنے کر لا. جے مولوی صاحب سلام پھر دینے اسی مسیتو باہر بات جانے ہیں سر چھڑا, اے ساڑی حالت ہے. پھر اللہ دی قسم چاہ کے آخدہ پیاں کہ آج اے اسی کر دے پیاں کل ساڑی اولاد ساڑے ہتھے نہیں آونی. میں دور فتن دا آ رہی ہے, اور اس فتنے دور دے اندر وقت جو ہے جس نے دین اسلام دی تربیت نہیں دیتی, جتنا بھی چنگا بیٹا ہوئے گا آخر کار آ کے اس نے اپنے باپ نو گھر سے بھگا دے گا اور فٹ پاتھ دے اتے بیٹھے گا. تو اس لیے میں محترم بھائی اپنی اولاد دی تربیت کرو. اے انہاں بچیاں دی تربیت دے حوالے نال بیان کیتا ہے کہ جڑے بچے ہجے بچپن دے اندر نے شیرکار نے انہاں دے آگے تعلیم تو آگے جو ہے وہ الگ انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ سمجھنے دی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما